بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی کسی گاؤں کی ہے، لیکن اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس کہانی کا جو نام ہے وہ ہے، مختصر کا نام میں نے رکھا ہے، باپ مر گیا اپنے 3 بیٹوں کو کیا عجیب وصیت کر گیا۔ ٹھیک ہے، قاضی نے سنا تو وہ بھی چکر کھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے نام رکھا ہے کہانی کا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ باپ مر گیا اپنے 3 بیٹوں کو کیا عجیب وصیت کر گیا۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ میرا نام بھی عبداللہ ہی ہے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ منزل موت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا، لیکن اپنے تینوں بیٹوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ کیسے فیصلہ کرے کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی، کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر اپنا مسئلہ قاضی سے بیان کریں اور قاضی اس کا کوئی حل بتائے گا۔ تینوں اپنے ارادے سے شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کسی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے پوچھا تو اس شخص نے بتایا، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ کسی ایک عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل، میری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے اس سے پوچھا، تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل، میری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اس سے پوچھا، تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے کہا، اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ باخدا ہمیں تمہاری اونٹنی کا نہیں پتا، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں میری اونٹنی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ان تینوں نے اونٹنی کو ذبح کر اس کا گوشت بنا کر کھا لیا اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب اپنا ارادہ تینوں بھائیوں کو بتایا تو انہیں کہا، ہمیں منظور ہے، ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب وہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ قاضی نے ان تینوں بھائیوں کو کہا، جو تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی، مگر البتہ ہم نے اونٹنیوں کے آثار ضرور دیکھے ہیں۔ جب میں اس راستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا، اس سے میں نے کہا تھا کہ تمہاری اونٹنی کی ایک آنکھ کانی ہے۔ میں نے دیکھا جس راستے سے اونٹنی گزرتی تھی اس راستے سے ایک سائیڈ کا جو گھاس تھا نا وہ جھڑا ہوا تھا اور ایک سائیڈ کا گھاس بالکل نارمل تھا، یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی کی ایک آنکھ کانی تھی۔ قاضی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں جب راستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر 3 قدم بہت گہرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایک قدم بالکل معمولی سا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو تھی اس کی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔
تیسرے عبداللہ نے کہا جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کے راستے سے جب کہ جانور جب گوبر کہتا ہے نا تو دائیں بائیں پھینکتا ہے اپنی پوچھل سے، تو اس کی جو اونٹنی تھی تو میں نے راستے میں جب دیکھا تو گوبر ایک جگہ اکٹھا تھا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اونٹنی تھی اس کی دم کٹی ہوئی تھی۔